عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال أفي الوضوء سرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت على نهر جار۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو ان کے پاس سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد یہ اتنا اسراف کیوں کر رہے ہو؟ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ تم ایک جاری نہر پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو۔ کہ مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے امت کو اسراف سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے اس لیے پوچھا کہ وضو کرنا تو ایک عبادت ہے، اور عبادت میں انسان بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے کروں، جتنا زیادہ پانی استعمال کروں اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے اندر بھی، جو کہ ایک عبادت ہے اور ایک عبادت کا ذریعہ ہے، اس کے اندر بھی اسراف کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ایک جاری نہر پر بیٹھ کر، جو نہر کا پانی ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ ایک عام پانی ہوتا ہے، ہر آدمی کے لیے اس کا استعمال جائز ہوتا ہے، جو جتنا استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے، مباح ہوتا ہے وہ۔ تو ایک ایسا پانی جس کا استعمال بھی آپ کے لیے جائز ہے، اس پانی پر بیٹھ کر بھی اسراف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسراف قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے۔ اب جب عبادت کے اندر ہوتا ہے، وضو ایک عبادت ہے، جب عبادت میں اسراف سے منع کیا گیا ہے تو پھر ہر چیز میں اسراف منع ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو غلط اور بیجا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو یہ خیال ہو کہ میں نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے یا میں نے اچھے طریقے سے غسل کرنا ہے، تو پھر وہ پانی بے تحاشا بہاتا ہے۔ تو وضو کے اندر حد یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ عضو کو دھو لیں۔ چہرہ آپ نے 3 دفعہ دھو لیا، 4تھی دفعہ اگر آپ وضو میں چہرہ دھو رہے ہیں اس کا مطلب آپ اسراف کر رہے ہیں۔ 3 دفعہ آپ نے ہاتھ دھو لیے، 4تھی دفعہ اگر آپ ہاتھ پر دوبارہ پانی ڈال رہے ہیں اس کا مطلب آپ اسراف کر رہے ہیں، اس لیے کہ 3 مرتبہ تک سنت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام 1 مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ 1 مد پانی اتنا ہوتا ہے جو انسان کے 2 ہاتھوں میں آتا ہے، اس کو 1 مد کہا جاتا ہے۔ اتنے پانی سے حضور علیہ السلام وضو کیا کرتے تھے، اور 1 صاع پانی سے آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ 1 صاع کے اندر 4 مد آتے ہیں، یعنی 4 چلو بھر کے جب آپ ڈالیں اس سے حضور علیہ السلام غسل کر لیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے جب یہ حدیث سنی، یہ روایت سنی، تو انہوں نے کہا کہ میرے تو بال بڑے ہیں، میرا تو اس سے اتنے پانی سے غسل نہیں ہوتا۔ تو صحابی نے جواب دیا کہ اتنے پانی سے اس کا گزارا ہو جاتا تھا جو تم سے زیادہ بہتر تھا، جو تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے بال بھی بڑے تھے،
آپ کے بال بھی کانوں کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھے تک آ جاتے تھے، آپ کے بڑے بال تھے، ان بالوں کے ساتھ 1 سا پانی سے آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ درس ملتا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے ہاں تو پانی ویسے ہی اتنا شارٹ ہے، ملتا ہی نہیں، اتنی مشکلوں سے پانی آ رہا ہے، پھر ہمارے ہاں پانی کا کوئی ذخیرہ نہیں، کوئی ڈیم کا سسٹم نہیں، پھر خرید کر گھروں میں پانی لاتے ہیں اور اس کو پھر ضائع کرتے ہیں۔ غسل جب ہم کرنے بیٹھتے ہیں کہ آج سے کوئی اسراف نہیں کرے گا، یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ بہت دھیرے دھیرے ہوتا ہے، حکمت سے، طریقے سے، آہستہ آہستہ آپ کنٹرول کرنا شروع کریں گے تو ان کے دل میں اہمیت بیٹھے گی۔ تو یہ شریعت کی ہمیں تعلیم ہے، اسراف کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے، اور اسراف کا گناہ ایک زیادہ الگ اسراف کا گناہ بھی ہے، اس لیے اس سے خود بھی بچنا چاہیے، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، کسی اور جگہ ہو۔ آپ نے جب یہ فرما دیا کہ نہر پر ہو تب بھی نہ کریں، تو اس کا مطلب کہیں بھی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔